ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز دوستو، آج آپ کی جامع مسجد مکی چکیا ضلع مانسیرا میں حضرت مولانا راشد دعوت برکاتہ کی دعوت پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ویسے تو آپ کی مسجد میں میرا کئی بار حاضری کا موقع ملا ہے اور کئی بار ہمیں یہاں دعوت اور بیان کے سلسلے میں پہلی بار حاضر ہوں. پچھلی بار جب میں آیا تھا تو تربیت کے عنوان سے گفتگو ہوئی تھی اور مسجد کی بالکل شرط سے ہوئی. اب میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، آپ توجہ میری طرف. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی نسبت کو پہچانیں، ہم کون ہیں. جس وقت بندے کو اپنی نسبت پتہ چل جائے گی اس کے لیے نیکیوں پر عمل کرنا بہت آسان ہے. جو دوست ہیں انہوں نے بھی ان کے ساتھ مل کے شور کرنا شور کو بند کرائیں. دیکھیں، ہم اپنی نسبت پہچانیں کہ آپ توجہ میری طرف ہماری نسبت کیا ہے. جب ہم اپنی نسبت سمجھ جائیں گے اس کے بعد ہمارے لیے دینی کام کرنا آسان بنے گا. کیا مطلب؟ ایک بندے کو اپنی طاقت پتہ نہ ہو تو وہ کبھی لڑائی کے لیے میدان میں نہیں نکل سکتا. پنجہ آزمائی کے لیے، زور آزمائی کے لیے، اپنے طاقت کے دکھانے کے لیے میدان عمل میں نہیں اتر سکتا. اس کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو پھر وہ میدان عمل میں اتر سکتا. ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس کلمہ طیبہ کی طاقت. کلمہ طیبہ کی طاقت کا اندازہ ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمارے دین اور کلمے کی طاقت اور ویلیو اور حیثیت اور مرتبہ اور مقام کیا ہے. خدا کی قسم ہم دنیا پہ چھا جائیں. مسلمان کو اپنی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگا لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ پہ اتنی رحمتیں کی ہیں. پچھلی تمام امتوں پہ جو پابندیاں قائم تھیں اس امت پہ اللہ نے وہ پابندیاں ہٹا دی. جتنی پابندیاں قائم، مثلا پچھلی امتوں میں دیکھیں، اگر اللہ کے نام پر صدقہ کرنا ہوتا تو بندہ کبھی اس صدقے کا مال کھا نہیں سکتا، بلکہ صدقہ کیا، مثلا گوشت بکرا ذبح کیا، اس کو میدان میں رکھ دیا، اوپر سے آگ آئے گی، آ کر اسے جلا دے گی، وہ جل جائے گا، بھسم ہو جائے گا، گوشت ضائع ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے اس کا صدقہ قبول ہے. اور اگر وہ گوشت ایسے ہی پڑا رہے، آگ نہ آئے اوپر سے، تو اس کا معنی ہے اس کا صدقہ قبول نہیں ہے، اس نے ڈنڈی ماری. امت محمدیہ پہ رحمت دیکھیں، اگر بندہ صدقہ کرے خود بھی کھا سکتا ہے، دوسرے کو بھی کھلا سکتا ہے، خود بھی کھا سکتا ہے. اور بعض صدقے ایسے ہیں جو خود نہیں کھا سکتا، وہ منت کا صدقہ ہے، وہ دوسرے کھائیں گے. خیراتی صدقہ ہے برکت کے لیے، تو بندہ خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے. میدان جہاد میں بندہ جب دشمن سے لڑتا ہے، ان کے مال کو قبضہ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں غنیمت کا مال. پچھلی تمام امتوں پہ غنیمت کا مال حلال نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لی الغنائم، اللہ نے یہ مجھے شرف عطا فرمایا ہے کہ غنیمت کا مال اس امت کے لیے حلال قرار دے دیا. غنیمت کا مال کیا ہے؟ جو لڑ کر کافروں سے حاصل ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرزق تحت رمحی او کما قال، فرمایا میرے اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کے نیچے رکھا ہے. مال غنیمت کو احل الحلال کہا گیا. حلال نہیں، احل الحلال، حلالوں میں سب سے بڑا حلال. جیسے اولاد کے والد کی کمائی کھانا یہ احل الحلال ہے، جو والد کی کمائی اولاد کھا رہی ہے، تو ایسے مسلمان کے لیے غنیمت کا مال کھانا یہ احل الحلال ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے یہ امت کے لیے حلال ہوگی. پچھلی امتوں کا حال یہ ہے وہ چربی نہیں کھا سکتے، ہماری امت پہ چربی کو حلال کیا گیا ہے. پچھلی امتیں اونٹ کا گوشت نہیں کھا سکتی، اس امت کے لیے اونٹ کا گوشت کو حلال قرار دے دیا گیا ہے. پچھلی امتوں کے لیے نماز پڑھنے پہ پابندی ہے. معبد خانے میں آؤ گے جہاں عبادت ہوتی ہے، عبادت خانے سے باہر آپ عبادت نہیں کر سکتے. امت محمدیہ پر خدا کی رحمت، خدا کی برکت، اللہ کی شفقت، اللہ کی کرم، اللہ کی مہربانی. ہم نماز پڑھیں، مسجد میں پڑھیں پھر بھی جائز ہے،
جنگل میں مسجد قریب نہیں ہے، جہاں پڑھیں ہمارے لیے نماز ہو جائے، پانیوں پہ پڑھ لیں، کشتی میں پڑھ لیں، جہازوں میں پڑھ لیں، فضاؤں میں پڑھ لیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے زمین کو، تمام زمین کو مسجد بھی بنا دیا ہے اور طہور بھی بنا دیا۔ طہور کا معنی کیا ہے؟ طہور کا معنی ہے پاکیزگی۔ کیا پاکیزگی بنا؟ اگر کسی مسلمان کے پاس پانی نہیں ہے، اسے پاکیزگی حاصل کرنی ہے، چاہے وضو والی چاہے فرضی غسل والی، وہ تیمم ہے۔ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ وضربۃ للذراعین۔ تیمم کیا ہے؟ 2 دفعہ زمین پر ہاتھ مارنا ہے، ایک دفعہ ہاتھ مار کے آپ نے چہرے پہ پھیرنا ہے، ایک دفعہ ہاتھ مار کے آپ نے ہاتھ سے لے کر کونیوں تک، بس یہ تیمم ہے۔ یہ تیمم کا حکم اس امت کو ملا ہے۔ دیکھیں مسجدوں و طہورا، پوری زمین پاکیزہ بھی ہے، پوری زمین کے لیے مسجد بنا دی ہے۔ یہ امت محمدیہ کرام۔ ایک اور مسئلہ، پچھلی امتوں میں کوئی جگہ پلیت ہو جائے، کپڑے کا ٹکڑا پلیت ہو جائے، اس کو کاٹنا پڑتا تھا، کینچی سے اٹھا کے کاٹو، چاہے آب زمزم سے بھی دھو، پاک نہیں ہے پچھلی امتوں کا حکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم دیکھیں، آپ کو کپڑا رات کے خواب کے بعد پلیت ہوا ہے، آپ صبح اٹھ کے دھو دیں، دھو کر پاک ہو جانے کے بعد اس سے نماز پڑھ بھی سکتے ہیں، پڑھا بھی سکتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کتنی رحمت ہے۔ تو میں نے کہا ہم امت محمدیہ ہیں، ہم اپنی نسبت پہچانیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت کتنی ہے، اللہ کی طاقت کتنی ہے، اللہ کا فضل کتنا ہے۔ اگر ہم یہ اپنی نسبت پہچان لیں گے پھر ہمیں کام کرنا بہت آسان ہے۔ اعمار امتی من 60 الی 70 او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی اوسط عمر 60 سال سے لے کر 70 سال کے درمیان ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت میں آج پڑھ رہا تھا اس پر، تو ایک عجیب بات کھلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیوں فرمائی؟ اس ایک حدیث سے کئی مسئلے ثابت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا، بیٹا تجھے پتہ ہے پچھلی امتوں کے مقابلے میں تمہاری امت کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ بتائیں۔ کہا عصر سے لے کے غروب آفتاب تک کا زمانہ جو ہے نا، یہ تمہاری عمر ہے اور پچھلی امت کے لوگوں کی پہلے ٹائم کی عمر ہے۔ صبح سے ظہر، ظہر سے عصر، یہ عمریں پچھلی امتوں کی لوگوں کی ہے، یعنی اتنا بڑا ٹائم۔ اگر ایک دن ہو جائے تو ایک دن میں ظہر اور ظہر سے عصر ان کی عمریں، عصر سے مغرب چھوٹا سا ٹکڑا ہے وہ ہماری عمر۔ اور ایک بات میں کروں، اب ذرا توجہ رکھیں، میں اب فضیلت کے بعد دلیل پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ کا ذہن حاضر ہوا، آپ اس دلیل کو فالو کر سکیں، آپ کا ذہن حاضر نہ ہوا، آپ کی دلیل سلپ ہو جائے گی، آپ سمجھ نہیں سکیں۔ امت محمدیہ کی عمر کا ٹائم کیا بتایا؟ کون سی نماز سے لے کر کون سی؟ عصر سے، توجہ کرنا، عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ایک نظریہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک نظریہ باقی ائمہ کا، حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظہر کے بعد جب سایہ مثلین ہو جائے، مثلین، میں مثلین کی جواب دیتا ہوں، اس وقت عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور باقی ائمہ کہتے ہیں نہیں مثلن ہو جائے تو ٹائم شروع ہوتا ہے۔ مثلین اور مثلن کسے کہتے ہیں؟ ظہر کی نماز ہو گئی، اس کے بعد آپ نے سائے کی پیمائش کرنی ہے، سایہ کتنا ہے۔ سائے کی پیمائش کیسے کریں گے؟ کسی چیز کو آپ یوں زمین پہ ٹھہرا دیں، ان طرف دیکھیں، یوں زمین پر ٹھہرا دیں، ٹھہرا دیا آپ نے، اس کے سائے کی مقدار کی پیمائش کرو، ماپو کتنا سایہ ہے۔ اگر سایہ اور یہ دونوں برابر ہیں، اسے کہتے ہیں مثلن، اس کا ڈبل ہے، دگنا ہے، اسے کہتے ہیں مثلین۔ سمجھے؟ میں آسان مزید کروں، 1 میٹر ٹھہرا دو، گز اور میٹر، گز اور میٹر نہیں ہوتا کپڑوں کا، میں نے اپنی امی سے سیکھا ہے، گز کسے کہتے ہیں، میٹر کسے کہتے ہیں۔ میری والدہ بتاتی تھی بیٹا یہیں ہاتھ رکھو اور یہاں ناک پہ کپڑا رکھو، اسے گز کہتے ہیں، وہ ادھر کرو اور ناک پہ ادھر کپڑا رکھو تو اسے میٹر کہتے ہیں۔ میٹر اور گز کا فرق ہے، 1 میٹر آپ ٹھہرا دیں۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ بعض چیزیں ماں کی گود سے بعد میں نے کپڑے کی دکان اپنے بھائی کے ساتھ کام کیا تھا، پھر پتہ چلا کہ گز اور میٹر کا فرق کیا ہوتا ہے، لیکن اپنی ماں کی گود سے ہم نے سیکھا ہے۔ اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اور رحمت نازل۔ یہ آپ میٹر ٹھہرا دو اور اس کے بعد آپ سامنے سائے کو دیکھیں،
यूं करें साया एक है तो मिसलुन है, बाकी इमाम कहते हैं अब असर का टाइम शुरू हो गया, और इमाम अबू हनीफा फरमाते नहीं एक नहीं पूरा दुगने से बढ़ेगा। हदीस पाक में दोनों की दलीलें मौजूद हैं। हत्ता सारा कुल्लु शैइन मिसलैन, और मिसलैन और मिसलुन एक साया और दो साया, लेकिन वजह तरजीह ज्यादा अच्छा क्या है, एक साए के बाद पढ़े या दो? इमाम से फरमाते हैं दो साए के बाद तब नमाज। अब दलीलें तो दोनों के पास है, अब इमाम के पास ज्यादा दलील कौन सी है? अब ये दलील है उम्मत के अमल की, उम्मत की उम्र की। अमार उम्मती मिन 60 इला 70। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा तुम्हारी उम्र यानी उम्मत मोहम्मदिया की उम्र और बाकी उम्मतों की उम्र ऐसी है जैसे 60 से 70 तक पिछलों की 100 को 200 5 होती थी, तो तुम्हारी उम्र ऐसे बनती है कि अगर एक दिन पूरी उम्र कहो तो असर से लेकर गुरूब तक तुम्हारी उम्र है। अब तवज्जो रखो, अगर हम पिछली उम्र में उम्र कम रखते हैं तो फिर हमें असर की नमाज मिसलैन पर माननी पड़ेगी। क्यों? सुबह से जोहर एक टाइम, ठीक है, मसलन सुबह की नमाज कज़ा हो रही है, मैं गर्मियों का हिसाब कर लेता हूँ 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 से लेकर 12:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 6 घंटे बाद असर का टाइम शुरू हो जाता है ज़ोहर का। तो ये 6 घंटे में तो जो ये पिछली उम्मतों की उम्र, उसके बाद दरमियानी उम्र जो गुजरी है पिछली उम्मतों में वो ज़ोहर से असर, वो भी उम्र बड़ी है, उनको भी अगर मिसलैन माने, डबल दुगना माने, तो 5-6 घंटे उन्हें भी टाइम मिलता है 12:30 बजे वाली ज़ोहर से लेकर 6 बजे वाली असर तक। और 6 बजे असर हो, 7:30 गुरूब आफ्ताब है, तो इन्हें 1.5 घंटा मिलता है। उम्मत मोहम्मदिया की उम्र वही बन जाती है जो हुजूर छोटा ज़माना समझाना चाहता है। इमाम साहब फरमाते हैं अगर हम असर मिसलुन पर पढ़े तो फिर हमारा ज़माना बड़ा हो जाएगा, पिछली उम्मतों का ज़माना छोटा पड़ जाएगा। पता लगा नमाज असर का वक्त मिसलैन। अल्लाह करे मैं आपको समझा पाऊँ। ये दौरे हदीस की बात है जो मैंने आपको अवामी लहजे में अर्ज किया। तो मैंने बात की थी अपनी निस्बतें पहचाने, हमारी निस्बत क्या है? हमारी निस्बत अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से है, और खातमुन नबीयीन आखिरी रसूल से। एक शख्स ने मुझे एक बड़ी मीटिंग में कहा जहाँ बिल्कुल सारा लिबरल और दुनियादार तबका बैठा था, तो मौलवी साहब आप लोग मुसलमान हो, आप कहाँ पहुँचे हो? काफिर तो चांद पर पहुँच गए। साइंस का वजूद, टेक्नोलॉजी की जो जदीद डेवलपमेंट आ रही है सामने, चांद तक, सितारों तक पहुंच गए। मैंने कहा बात करते हो, हमारे नबी तो वो है जो आरश पर पहुंचे, तो मैं चांद से डरा रहा है, चांद तक पहुंच गए। यार चांद क्या है? चांद के मुंह पर छाइयां, मेरे मदनी का चेहरा साफ है, आप मुझे बता रहे हो। इसलिए अपनी निस्बत को कम ना समझा करो, छोटा ना समझा करो। हम उस नबी के उम्मती, हम उस नबी के उम्मती हैं जो नबी जहां पहुंचा है वहां फरिश्तों का सरदार भी नहीं पहुंचा। जिब्राइल ने कहा ना कि या रसूल अल्लाह मेरे पर जल जाएंगे, मैं आगे नहीं जा सकता। अंदाजा लगाएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे पैगंबर है और हमारा हाथ वास्ता दरवास्ता नबी के हाथ में है। तो हमें अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए, अपनी निस्बतों को समझना चाहिए। हमारे ऊपर रहमतें कितनी हैं, हमारे ऊपर बरकतें कितनी हैं। वइन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, ये अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए फरमाया था कि मैंने तुम्हें इतना रुतबा दिया है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रुतबा दिया। उस दुनिया से मुराद वही रुतबा है जो उस जमाने के लोग मौजूद थे। ये नहीं है कि पूरी उम्मत का रुतबा सबसे बढ़ के है, ये सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया का है। और इस उम्मत को अल्लाह ने मकाम दिया, ये रुतबा दिया। और फिर इस उम्मत का मकाम, खुदा की कसम बाज़ वक़्त बंदा हैरान हो जाता है, जो काम नबियों ने करना था वो इस उम्मत के उलमा के ज़िम्मे लगाया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। इस आयत की तफसीर उठा के देखें। पिछले अंबिया आते थे तो अंबिया कराम दीनी उमूर सरंजाम देते थे। कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु आखर, एक नबी फौत होते दूसरे नबी उसका नायब बनकर काम करता। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया
وہ امت وہ بنی ہے جو خاتم النبیین کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہے، حضور کے آنے پہ نبوت ختم اور حضور کے جانے پہ صحابیت ختم۔ کیا معنی؟ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں بن سکتا، حضور کے جانے کے بعد صحابی کوئی نہیں بن سکتا۔ اس امت کو یہ مقام ملا ہے تو اب ان کے علماء کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ آپ نے دین کو آگے پھیلانا ہے۔ جو ڈیوٹی پچھلے انبیاء کی تھی اس امت کے علماء کو اندازہ لگائیں اس امت کا کتنا بڑا رتبہ ہے۔ تو ہم اپنی نسبت جانیں۔ ایک بچہ پیدا ہوا خواتین میں، بڑا ہوا خواتین میں، پلا بڑھا خواتین میں، عورتوں میں رہا، عورتوں میں جوان ہوا۔ اس بندے کو اپنی طاقت نہیں پتا کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں۔ اس خیمے میں بند ہے، ایک دن سانپ آ گیا، سانپ گرا، عورتیں رونے لگی، انہوں نے کہا باہر سے کسی مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ، وہ آ کر یہ سانپ کو مار دے یا اٹھا کر لے جائے۔ یہ بچہ جوان ہو چکا تھا، یہ بھی بول رہا ہے مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ۔ کیوں؟ اس کے اوپر اس کی طاقت کھلی نہیں، اس کے اوپر اس کی اہمیت کھلی نہیں ہے کہ اے مرد کو بلاؤ کیا ہوتا ہے، خود مرد بنتا ہے۔ ہمارے اوپر ہماری نسبتیں نہیں کھلی ہوتی، ہم دیکھتے ہیں انگریز کہاں پہنچ گیا، مغربی ممالک کہاں پہنچ گئے، وہ مغربی ہیں، مغرب کا سورج جا کر بھی ڈوب جاتا ہے، ہم انہی سے روشنی لیتے تھے۔ ہر نماز میں ہم یہود اور عیسائیوں پر لعنت کر رہے ہیں، نہیں کر رہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا کیا ترجمہ پڑھ لیں؟ اللہ مجھے مغضوب کے راستے پہ نہ چلا، ضالین کے راستے پہ نہ چلا۔ مغضوب کون ہے؟ ضالین کون ہے؟ کبھی جا کر دیکھیں۔ مغضوب وہ ہیں جن کے اوپر اللہ کا غصہ اترا، ضالین وہ ہیں، جو میری طرف، ضالین وہ ہیں جن کے اوپر اللہ پاک نے گمراہی مسلط کر دی ہے۔ اب غصہ کس پر اترا، گمراہی کس پر مسلط ہوئی؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، جامع ترمذی باب التفسیر میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اوپر غصہ ہوا مغضوب بنے، اس سے مراد یہودی ہیں، جو گمراہ ہوئے اس سے مراد عیسائی ہیں۔ ہم ہر نماز میں یہودیت پر، ہر نماز میں عیسائیت پر لعنت تانت کرتے پھر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی لباس انہی کا مجھے اچھا لگتا ہے، ہیئر اسٹائل انہی کا اچھا لگتا ہے، اور فیس کٹ مجھے انہی کی اچھی لگتی ہے، مجھے واس کٹ انہی کی اچھی لگتی ہے، تو کیا مطلب؟ پھر ہم گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں۔ ہمیں اپنی نسبتیں دیکھنی چاہیے، ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم تشبہ کریں گے، اپنی شکلیں بنائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس برکت کی وجہ سے ہمیں قیامت سے حضور کی طرح اٹھایا جائے، حضور کے ساتھ اٹھایا جائے۔ کیوں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ہم شکل بننا چاہتا ہے، وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ دیکھیں انڈین فوجی اور پاکستانی فوجی کی شکلیں بعضوں کا ایک جیسی ہوتی ہیں، وردی سے پتہ چلتا ہے، وردی چینج ہو گئی تو بندے کی نسبت چینج ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی وردی کافروں کی طرح کیوں بنتے ہیں؟ ہم اپنی لباس، اپنی شکل، اپنے اسٹائل کفار کی طرف کیوں رکھتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں ایک ایک چیز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ میں نے ایک جگہ ایک بات کی کہ پردہ بہت ضروری ہے، اور بعد میں ہمارے ایک دوست نے ایک جگہ بات کی، یہی دہرائی، وہاں ایک خاتون ہے اور وہ خاتون 100% بے دین ہے۔ کون کہتا ہے پردہ؟ ہمارا جسم، ہماری مرضی ہے۔ ہم نے کہا پردہ عزت دار خاتون کے لیے، آپ جیسی کے لیے نہیں ہے، عزت دار خاتون کے لیے پردہ ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں ہر کتاب پر غلاف ہوتا ہے یا قرآن پر غلاف ہوتا ہے؟ عظمت والی کتاب پر غلاف ہے، چھپی ہوئی، ہر پہ نہیں ہوتی، ہر گھر پہ کپڑا نہیں ہوتا، کعبۃ اللہ پر غلاف ہوتا ہے۔ ہر عورت کے لیے پردہ نہیں ہے، مسلمان عورت کے لیے پردہ ہے۔ اور پردے کے اوپر یہ بات یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے مرد سے تو پردہ ہے جو غیر محرم ہے، خاتون کا، لیکن ایک عورت ہے جس کا عورت سے بھی پردہ ہے۔ یہ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، شاید آپ چونک جائیں، یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن سے عورتوں کو بھی پردہ ہے۔ وہ کون سی عورتیں؟ وہ ڈانسر عورتیں جن کو اپنی عزت اور اپنی مستورات کا خیال نہیں ہے، اپنی چھپی ہوئی چیزوں کا کوئی ان کا احساس نہیں ہے، اور وہ بے حیائی سے معاشرے میں پھیلاتی پھرتی ہیں بے حیائی کو۔ ایسی بازاری عورت کا گھر والی عورت سے اسلام نے پردے کی بات کی، تو ادھر نہیں آئے گی، تو مرد کے برابر ہو۔ تو بتائیں اب ہم کس طرف پر چلیں؟ ہمارا نوجوان انگریز کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں،
اور ہماری عورتیں انگریزیوں کو اپنی بڑی بنا بیٹھی ہیں، تو پھر کیا بنے؟ آج کسی سے پوچھے نا بھی فلاں کنٹری کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں کرکٹ اور فٹ بال ٹیم کے کیپٹن کا نام کیا ہے، وہ کہتے یہ نام ہے. اور اس سے پوچھے کہ عشرہ مبشرہ میں چھٹے صحابی کا نام کیا ہے، مجھے یاد نہیں ہے. یاد نہیں ہے تو نے پڑھا نہیں. حیرانگی. ہمارے ایک دوست ہے بے روز روزے رکھتا نہیں، اس سے جو پوچھے نا روزہ یہ کہ آج تو کھا رہا ہے، جی آج نہیں رکھا، وہ روز یہی کرتے رکھا ہوتے ایک دن میں نہیں. تو ہمیں رونالڈو کے نام یاد ہیں، سارو گنگولی کے نام یاد ہیں، بے قلم جیسے بےایمانوں کے نام یاد ہیں. اور کوئی پوچھے ابوبکر صدیق حضور اسلام کے کون سے رشتے دار لگتے ہیں، کوئی پتہ نہیں، کچھ پتہ آتا نہیں ہے. عشرہ مبشرہ کون ہے جی، کوئی پتہ آتا نہیں ہے. میرے بھائیو یاد کرنا سکتے صحابہ کرام کے اسماء گرامی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن، ابو عبیدہ بن جراح، یہ 10 وہ صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. اور عشرہ مبشرہ کا کیا معنی ہے؟ ہم مانا کرتے ہیں بھی غلطی کرتے ہیں. عشرہ مبشرہ کو مانا کرتے ہیں وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری ملی. سبحان، ہر صحابی کو تو جنت کی خوشخبری ملی ہے. پھر یہ کیوں کہتے ہیں 10 کو ملی ہے؟ قرآن کریم میں 27 پارے سے سیکنڈ لاسٹ صفحے پہ کل وعد اللہ الحسنى، اللہ نے فرمایا نبی کے تمام صحابہ جنتی. تو جب سب جنتی ہیں تو ان کو یوں کیوں کہتے ہیں وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری ملی؟ ایک جملے کا اضافہ کرو، یوں کہو وہ 10 صحابہ جنہیں ایک مجلس میں اکٹھی جنت کی خوشخبری ملی. ایک مجلس میں اکٹھی جنت کی خوشخبری ملی ہے. یہ نہیں ہے کہ جنت کی خوشخبری، نبی کے ہر صحابی کی جنت واجب ہے. نبی کا کوئی صحابی نہیں ہے جس کو قبر کا عذاب ہو. یاد رکھو حضور کے کوئی صحابی نہیں ہے جو ہے نا کیا کہتے ہیں قبر کے عذاب میں مبتلا ہو. نبی کا ہر صحابی قبر کے عذاب سے محفوظ ہے. ایک صحابی نے مجھے کہا، ایک شخص نے مجھے کہا ایک صحابی کو تو قبر کا عذاب ہوا تھا. میں نے کہا کلمہ دوبارہ پڑھو. تو یہ کس نے کہا ہوا تھا؟ اب میرے پاس دلیل ہے. میں نے کہا دلیل نہیں، جو تو سمجھے وہ بات ہے نہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ قبر میں دفن ہو رہے تھے تو حضور نے سبحان اللہ اللہ پر فرمایا تھا. فرمایا کہا تھا لقد تضايق على هذا القبر عبد الصالح، اس نیک بندے پر قبر سختہ کر رہی ہے. تو حضور نے سبحان اللہ کہا تھا تو قبر ٹھیک ہو گئی تھی، تو عذاب نہیں تھا. میں نے کہا سبحان اللہ. لنگڑی، لولی، اندھی اور بہری دلیلیں اور گونگی دلیلیں لے کر آتے ہیں اس صحابہ کے خلاف جس صحابہ کو قرآن نے جنت کی خوشخبری دی ہے. تو خدا کے بندے ضبط ہو رہا تھا، عذاب نہیں ہو رہا تھا. کبھی ضبط اور عذاب کا معنی سمجھو. ایک سپیرا بیٹھا ہے، اس کی اسے کیا کہتے ہیں پٹاری میں سانپ ہے اور اس نے اپنی پٹاری میں چھپا رکھا ہے وہ سانپ. مولانا راشد صاحب گئے ہیں، وہ سپیرا مولانا کا مقتدی ہے، مولانا کی قدر کرتا ہے، مولانا کی بہت زیادہ احترام کرتا ہے. مولانا کہنے لگے حضرت یہ دیکھا ہے یہ سانپ ہے. اور پھر یوں قریب کر کے کہتا ہے میں آپ کا مقتدی نہ ہوتا نا تو سانپ سے آپ کو ڈراتا. دیکھا اس نے قریب کیا تو مولانا خوف زدہ ہوئے یار سانپ ہے. میں نے کہا نہیں اس کی ڈنگ نہیں ہے، میں نے ویسے آپ کو بتایا ہے، اس کا من کا ہم نکال چکے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا جی ٹھیک. جو ابتدائی طور پہ بندہ خوف زدہ ہوتا ہے اسے ضبطہ کرتے ہیں، اسے ڈس لے کے اسے عذاب کہتے ہیں. حضرت سعد بن معاذ قبر میں گئے تو قبر کو کیا پتہ ہے کون ہے، تو قبر بیچنے لگی. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں سبح رسول اللہ و سبحنا، کبر رسول اللہ و کبرنا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے سبحان اللہ کہا تو ہم نے کہا، حضور نے اللہ اکبر کہا تو ہم نے کہا. قبر فوراً کھل گئی، اسے سمجھ آ گیا یہ عام بندہ نہیں ہے، اہم بندہ. اس کو لے کر صحابی پہ دلیل اٹھاتے پھرتے ہیں کوئی بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے. یہ کئی حدیث سے مجھ تک جواب ہے. صحابی کسی کو قبر کا عذاب ہے. ایک بندے نے مجھے کہا حضور علیہ السلام کی اونٹنی گزری، حضور کی اونٹنی بزکنے لگی. فرمایا انہما لیعذبان، 2 قبروں سے گزری ہے، 2 قبروں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک چھوٹے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، غیبت کرتا تھا. تو دیکھا وہ کافر تو نہیں تھے، وہ تو مسلمان تھے جو دفن ہوتے ان کو عذاب ہو رہا تھا. تو میں نے کہا پھر مسلمان تھے نا، ہر مسلمان کے لیے صحابی ہونا ضروری ہے. یہ بخاری کی روایت ہے، کسی شرح نے یہ بات نہیں لکھی کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں صحابی تھے. تو یہ پچھلی امتوں کے لوگ تھے، آپ نے اس کو صحابی بنا دیا. مجھے کہنے لگا قبر جدیدین کا لفظ ہے، نئی قبریں تھی. میں نے کہا جدیدین کے لفظ پر 2 رافضی راوی موجود ہیں، وہ تو ضعیف روایت ہے. صحیح روایت میں جو جدید قبر کا لفظ ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہیں. اے کاش آپ اس کی اہمیت سمجھتے جو میں نے نقطہ حل کیا ہے نا. یہ علماء جانتے ہیں اس کی اہمیت کتنی ہے، جب بات سامنے آ جاتی ہے پھر بندہ پھنس جاتا ہے. تو اس لیے میں نے بات کی ہم ماننے والے اپنے پیغمبر کے اور ہم اللہ کے اور اس دین اسلام کے، اور ہم اپنی نسبت کو پہچانیں، اپنی طاقت کو پہچانیں. ورنہ مرد کو بلاؤ والحال ہو جائے گا. اپنی طاقت دیکھیں. ہم مسلمان ہیں، ہمیں کافروں کے طرز پر سامنے نہیں آنا چاہیے.
کافروں کے اسٹائل پر لعنت بھیجو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹائل کو اپناؤ، کافروں کی تہذیب پر لعنت بھیجو، محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تہذیب کو اپنا لیں تو ہماری دنیا بھی اچھی ہے، ہماری آخرت بھی اچھی ہے، دنیا بھی اچھی ہے، آخرت بھی اچھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ مسلم تہذیب ہو، شکل سے بندہ مسلم نظر آئے، ایسی حیثیت سے نظر آئے تو اپنے آپ کو بدلے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے لیے نیکیوں کا سیزن ہے۔ سیزن میں جس دکاندار نے کمائی نہیں کی وہ آف سیزن میں کمائی نہیں کر سکتا۔ اللہ کر دے اور مہینے میں توبہ کی توفیق دے دے، میں انکار تو نہیں کرتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کے ہاں تو کوئی پابندی کی بات نہیں ہے، لیکن میں عمومی قاعدے کی بات کرتا ہوں۔ یہ رمضان اس میں خود کو بدلے، موت کو سامنے رکھیں۔ موت ایسی چیز ہے جس سے بندے کو آخرت کی حیثیت سامنے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین بنے، صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا چیز سامنے لکھواؤں اور اپنی انگوٹھی میں لکھواؤں۔ اس سے یہ نہ سمجھنا میں انگوٹھی پہننا مسنون ہے، حضور علیہ السلام کی انگوٹھی ہوتی تھی وہ مہر کے لیے ہوتی تھی۔ آج کل اس ٹائم علیحدہ آ گئے تو انگوٹھی مسنون نہیں ہے، یہ صرف اجازت ہے۔ حضرت عمر کے زمانے تک مسنون تھی تو فرمایا انگوٹھی میں کیا لکھواؤں، جس کو دیکھوں تو انصاف کا فیصلہ کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کے مشورے سے ایک جملہ طے ہوا، فرمایا آپ یہاں لکھواؤ کفا بالموت واعظا۔ عمر، موت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے جس سے نصیحت پکڑی جاتی۔ ایسے تو اس کے کوڑے سے زمین کا زلزلہ نہیں روکتا، ایسے تو اس کو خط کو لے کر دریائے نیل نہیں چل پڑتا، ایسے تو اس کی آواز کو لے کے ساریہ تک ہوا نہیں پہنچاتی، ایسے تو اس کی چادر کو لے کے تمیم داری ہررا کی آگ کو نہیں بجھا جاتی۔ حضرت عمر نے 4 چیزوں پہ حکومت کی ہے، ہوا، آگ، پانی، مٹی کو۔ مٹی پر زلزلہ روکا، ہوا اس کے ذریعے حضرت ساریہ کو آواز کا پیغام پہنچایا، پانی پر دریائے نیل خط کے ذریعے چلا، اور آگ حضرت تمیم داری کو چادر دی تو وہ آگ چھپ گئی۔ انسان ان 4 چیزوں سے بنا ہے۔ لوگ انسان پہ حکمرانی کرتے ہیں، عمر نے انسان کے عناصر اربع پہ حکمرانی کی۔ نہ اس جیسا حکمران آیا نہ اس جیسا آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی نسبت حضور والی بنا، نسبت حضور والی بنا۔ بلال رضی اللہ عنہ کے گلے میں پٹا ہے اور کافر مکہ کے ان کے بچے گھسیٹ رہے ہیں، لیکن اس بلال کی جوتیوں کی آہٹ جنت کی حوریں سنتی۔ تو آپ کہیں کہ بغیر نعوذ باللہ ذلت ہے، یہ ذلت نہیں ہے، اس ذلت پہ ہزاروں عزت قربان۔ حضرت زید ابن حارثہ کو باپ نے کہا تھا بیٹا میرے پاس آ جا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے پھرتے ہو۔ کہا ابو تجھ جیسی آزادی پہ یہاں، تجھ جیسی آزادی پہ، اس جیسی غلامی پر تجھ جیسی ہزاروں آزادیاں قربان۔ تو صحابہ حضور کے بنے آج دنیا میں ان کا چرچا ہے۔ اس لیے آج ہم اپنی نسبتیں بدلیں، اپنی نسبتیں پہچانیں اور اپنی حیثیتیں بدلیں۔ کفار کو آئیڈیل نہ بناؤ، لباس میں ہے، تہذیب میں ہے، تمدن میں ہے، اللہ رب العزت کے نبی کو آئیڈیل بناؤ۔ میں نے یونیورسٹی میں اپنی کلاسز تک ٹاپ کیا ہے، یونیورسٹی بورڈ میں میری کالج میں پہلی پوزیشن آئی ہے، میں ریگولر پڑھا ہوں الحمدللہ۔ یونیورسٹی کے بورڈز بھی اور کیا کہتے ہیں اپنے مدرسے کے اندر بھی، یہ صرف بتانے کے لیے کہ سر پہ ٹوپی اور پگڑی رکھ کے، اس طرح کی کٹ بازو میں پہن کے، ٹخنے سے اوپر شلوار رکھ کے بھی انگلش پڑھی جا سکتی۔ اس کے لیے کافروں کے لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ٹائی لگا کر پہنوں جو قرآن کی مخالفت ہے، میں کالر رکھ کر بات کروں جو قرآن حدیث کی مخالفت ہے، میں انگریز کی بولی بول کے یس سر کر کے بات کروں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم انگلش میں ٹاپ کر کے بتائیں گے کہ محمدی بندہ یہاں بھی آگے آ سکتا ہے۔ اس لیے اپنی نسبت بھی پہچانیں اور اپنے معاملات کو بدلیں۔ اللہ آپ کو اپنی صراط مستقیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا